بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رحمن الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين. اللهم اغفر شهدانا. اللهم تقبل شهدانا. اللهم اغفر موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وفك أسرانا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك وحبيبك محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمین. اچھا جی، سرمایہ داری کے زوال کی بات کر رہے تھے، بلکہ سرمایہ داری کے زوال کا دور، یہ جو باب ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے، شروع کیا تھا. تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سرمایہ دارانہ زندگی، نظام زندگی زوال کا دور ہے. سرمایہ دارانہ نظام زندگی اس انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو کہتے ہیں جہاں حرص و حسد کی اقلیت کا غلبہ. یہ ہماری سرمایہ داری کی تعریف ہے. سرمایہ داری کی جو آپ کی تعریف ہوگی وہ آپ کا سرمایہ داری کا فہم جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا سرمایہ داری کا فہم کیا ہے. سرمایہ داری جو ہے ایک نظام زندگی ہے، انفرادی سطح پہ بھی، معاشری سطح پہ اور ریاست کی سطح پہ جو تعقل غالب ہوتا ہے، یعنی جس اقلیت کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور فیصلوں کی توجیہ کی جاتی ہے، وہ حرص اور حسد کی اقلیت ہے، جس کی جو تجسیم ہے یا جس کی جو کنکریٹ فارم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جمع برائے جمع جو ہے اس کو فی نفس ہی جو ہے فوقیت دی جاتی ہے. سرمایہ دار وہ شخص ہے جو اپنے عمل کی توجیہ فروغ تصرف الارض میں تلاش کرتا ہے، یعنی یہ مقصد ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سرمایہ چاہیے. اور سرمایہ کا تعقل کیا ہے کہ سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے تاکہ جو ہے آپ کے وسائل جو ہیں وہ لامحدود ہو جائیں، اور جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پھر پوری ہو سکیں. کیونکہ خواہشات اس لیے نہیں پوری ہو سکتی کہ ہر خواہش اس لیے نہیں پوری ہوتی کہ کمیابی یعنی اسکیرسٹی ہے، اور اسکیرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو معاشرہ، جو ریاست، جو انفرادیت بنائی جاتی ہے، جو تہذیب بنتی ہے، جو نظام بنتا ہے، وہ نہ صرف نظام زندگی نہیں ہے بلکہ لائف ورلڈ بھی ہے. یعنی صرف ایک سسٹم نہیں ہے بلکہ ایک ثقافت بھی ہے، نظام اقدار بھی ہے. اس کو سرمایہ داری کہتے ہیں. اچھا، اس میں پھر سرمایہ داری اور سرمایہ دار کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں.
یہ بہت اہم چیز ہے. آپ ایک غریب شخص ہیں لیکن آپ پر جس تعقل کا غلبہ ہے یا جس تعقل کا غلبہ ہے یا جس جو خواہش آپ پہ غالب ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں اور اسی کے لیے آپ تگودو کرتے ہیں. اور یہ جو تعقل یا یہ خواہش جو ہے انفرادی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اپنے لیے، یا اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے اپنے معاشرے کے لیے، ریاستی سطح پہ بھی ہوتی ہے، یا تینوں سطح پہ بھی ہوتی ہے. تو جس لحاظ سے ہوگی اتنے آپ جو ہے آپ سرمایہ داری آپ کے اندر راسخ ہوگی. تو گو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ یہ آپ کی خواہش ہے تو آپ سرمایہ دار، لیکن آپ دولت مند شخص ہے، آپ نے حلال طریقے سے دولت کمائی، لیکن اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس دولت، یعنی یہ آپ یہ جو ہے تمنا جو ہے آپ پر غالب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جزوی طور پہ بھی آپ کے تعقل کا حصہ نہیں ہے، تو آپ سرمایہ دار نہیں ہیں. تو یہ کہ آپ انفاق کرتے ہیں. کوئی آپ نے خاص یہ کوشش نہیں کی کہ دولت جو ہے بڑھ جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی ذات ضروریات کے لیے محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں جو ہے آپ کے پاس دولت آ گئی، لیکن اب اس دولت کو جمع کرنا آپ کا مقصد زندگی نہیں ہے، تو آپ جو ہے سرمایہ دار نہیں. سرمایہ دار حقیقت یہ اس لیے یہ آئیڈیل ٹائپس ہے، یہ اہم ہے یہ چیز سمجھنا. آئیڈیل ٹائپ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی خالص شکل ہے، کسی خیال کی. تو خیال اپنی خالص شکل میں دنیا میں موجود نہیں رہتا، تو پھر ہم آئیڈیل ٹائپ کیوں بناتے ہیں کہ سرمایہ دار کون ہے، مسلمان کون ہے؟ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس کو جو حقیقت ہے اس کو جانچ سکے. کون سی حقیقت جو ہے وہ سرمایہ داری کے قریب ہے، اسلام کے قریب ہے، وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا. اور جو حقیقت جو ہے اس خیال کے قریب قریب ہو جاتی ہے اتنی وہ مثلاً یہ ہے کہ سرمایہ دار ہوگی یا دولت مند ہوگی یا مسلمان ہوگی یا کافر ہوگی وغیرہ. اس لیے آئیڈل ٹائپ بنائے جاتے ہیں. اس لیے بعض اوقات جو ہے لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب ہم آئیڈیل ٹائپ بناتے ہیں اس میں سرمایہ دارانہ فرد کو بیان کرتے ہیں، معاشرے کو بیان کرتے ہیں، ریاست کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو آپ موجودہ ریاست ہے یا موجودہ انفرادیت ہے وہ اس میں وہ تمام چیزیں اس خالص انداز میں جس میں آپ بیان کر رہے ہیں موجود نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈسکرپشن ہے یا جو وضاحت ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس بات نہیں، وہ وضاحت جو ہے حقیقت کی وضاحت نہیں ہے، وہ وضاحت ایک خیال کی ہے، اور آپ حقیقت کو اس لحاظ سے جانچتے ہیں کہ اس خیال کے کتنے قریب ہے. مثلا یہ کہ 100 سال پہلے اگر آپ مغربی معاشروں کو جانچے تو وہ سرمایہ دار تھے، لیکن نہ ان کی انفرادیت اتنی سرمایہ دار تھی، ان کی معاشرت اتنی سرمایہ دار تھی، ایون ریاست بھی اتنی سرمایہ دار تھی، لیکن یہ کہ سرمایہ داری کے خیال کے مثلا وہ 60% قریب تھی، اور 40% اس میں جو ہے ابھی بھی عیسائیت اور ان کے جو پرانا یورپی بت پرستانہ یا پیگن معاشروں کی روایت تھیں وہ موجود تھی. مثلا آپ دیکھیں نا 1960 میں بھی اگر آپ انگلستان وغیرہ میں جاتے تو خاتون جو ہے وہ اس قسم کے کپڑے پہننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو آج پہنتے ہیں. یا مطلب یہ کہ خاتون اور مرد کا ایک ساتھ رہنا بغیر شادی سے یہ اتنی یعنی عام بات نہیں تھی 1960 میں. تو آج تو یہ مطلب یہ بالکل ایک عام بات. تو آئیڈیل ٹائپ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ معاشروں کو اس طرح سمجھیں کہ ان کا جو نہ صرف یہ کہ ان کی موجودہ حقیقت کو سمجھیں بلکہ اس موجودہ حقیقت میں. تو آئیڈیل ٹائپ کی بات کر رہے تھے، تو آئیڈیل ٹائپ
کسی بھی تصور یا کسی بھی حقیقت کا ایک مکمل خیال ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقیقت جو ابھی ہماری ہے اس کو جانچیں کہ وہ اس خیال کے تناظر میں کس حد تک اس خیال کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حضرت عثمان رضی اللہ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے، لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد ان کی دولت کا مقصد مزید دولت بنانا نہیں تھا، اور دوسرا انفاق۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو اپنے شرح افاق سلام میں حضرت عثمان کے بارے میں لکھا ہے، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں زاہد مسجد احمدی پہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد یعنی ان کا زاہد کا ہے، حالانکہ وہ امیر ترین لوگوں میں سے، مسجد احمدی پر درود، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں زہد جو ہے ان کا طریقہ کار تھا، اور انفاق جو ہے ان کا دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ پورے مسلمانوں کے لشکر کو جو ہے جیش عسرت کو اپنے خاص یعنی اپنے پیسوں سے جو ہے اس کو کھڑا کیا۔ زاہد مسجد احمدی پہ درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منشور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا لپو شہادت پہ لاکھوں سلام۔ جیش عسرت جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ، یعنی اس وقت کی سپر پاور سے جنگ درپیش ہو گئی، اور بڑی گرمی کا بھی موسم تھا، اور لوگوں کے جو ہے باغات بھی پکے ہوئے تھے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اس کا قصہ موجود ہے، سورہ توبہ میں خاص طور پہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ حجۃ الوداع سے پہلے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک، یہ غزوہ تبوک جو ہے جگہ ہے مدینہ اور دمشق کے درمیان۔ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ دمشق میں اس وقت جو ہے رومیوں کی حکومت تھی، اور اسی غزوے کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، جیش عسرت اسی لحاظ سے۔ غزوہ اردو میں ہم عسرت لکھتا ہے، عربی میں غزوۃ العسرت۔ اس کی وجہ تھی کہ مطلب لوگوں کی تنگی کے زمانے میں لِوُقُوعِهَا فی زمان عسرت من الناس، لوگوں یعنی تنگی کا زمانہ تھا، شدید گرمی تھی، بعید مکان تھا، سپر پاور تھی، مال اور مویشی جو ہے بہت ان کی بھی تنگی تھی اس وقت۔ قرآن مجید میں اس کا نام جو ہے اسرا آیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. یہ ساعت العسرہ قرآن میں فی ساعت العسرہ تھی، تو اسی سے غزوۃ العسرہ اس کا ایک نام ہے، غزوۃ العسرہ. اور حضرت مولانا احمد رضا خان نے جیش عسرت اسی کی طرف اردو میں عسرت اس طرح لکھا، جیش عسرت. زاہد مسجد احمدی پر درود، یعنی حضرت عثمان امیر ترین آدمی اس کو زاہد کہہ رہے ہیں، یعنی زہد جو ہے عمارت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، تو انہی معنوں میں جو امیر جو زاہد ہے سرمایہ نہیں ہو سکتا. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یہ بہی ہے یا یہی ہے؟ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا لپوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد حضرت مرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ ولایت جو ہے جو صوفی سلسلہ حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں. نقشبندیوں کا ایک ہے وہ حضرت ابوبکر سے بھی، نقشبندیوں میں ایک سلسلہ ہے، نقشبندیوں کے میں بھی حضرت علی والا سلسلہ بھی ہے. اولین دافع اہل رفض و خروج، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. تو اس لحاظ سے امام علی جو ہے یعنی وہ اولین دافع اہل رفض خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفت و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. مومنین پیش فتح و پس فتح سب اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہم بہم رؤوف الرحیم. یہ ہے جی. اور بخاری شریف میں بخاری میں بھی یہ عنوان ہے اس غزوے کا، باب غزوۃ تبوک وہی غزوۃ العسرہ. یہ بخاری کا باب ہے، باب بخاری امام بخاری کی کتاب جو حدیث پہ کلیکشن ہے. باب، اس سے پتہ چلتا ہے غزوہ تبوک ہی جو ہے وہی غزوۃ العسرہ. عسرت عربی زبان میں عسیر مشکل، عسرت مشکل اور تنگی کو کہتے ہیں. ابن حجر نے فتح الباری میں فرمایا اس پہ شرح بخاری ہے وہی آخر غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا آخری غزوہ تھا. ومن اہمها، اور اہم ترین، وکان ملیہ بالاحداث فی اخبار الموسرین الذین انفقوا فی اخبار الموسرین الذین انفقوا والفقراء الذین عجزوا، وفيها أنباء المنافقين الذين فضحوا وحكاية الثلاثة الذين خلفوا، فضلا عن أخبار المسير والحسار والمشقة التي كانت فيها والأحداث التي صاحبتها.
یعنی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی سپر پاور سے ابھی یعنی مثلا مکہ فتح ہوا ہے اور ایک اسلامی ریاست بڑی یعنی قائم ہوئی، لیکن وہ اسلامی ریاست اتنی مقامی ریاست ہے ابھی. اس طرح ایسا ہے جیسے مطلب افغانستان ہو گیا اور امریکہ ہو گیا، یا ایران ہو گیا یا امریکہ ہو گیا. تو اب دیکھیں یہ اسی طرح کا ہے، یہ تھا اس لیے غزوہ تھا. اس میں جو ہے اس لیے پورا بتا رہا ہوں کہ اس میں جو رسول پاک نے فرمایا کہ من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ، رسول پاک نے فرمایا جس نے جیش عسرت یعنی غزوہ، اس غزوے میں جس نے جیش کو جو جہاز کیا، تجہیز کی، یعنی اس کو سامان فراہم کیا، اس کو جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت فراہم کی، اس کے لیے جنت کی بشارت دی. جہز عثمان ابن عفان، تو اس لیے حضرت عثمان نے اس کو اس کی تجہیز کی. تجہیز میں یعنی اس جیش کو، جو پورے لشکر کو یا اس کے حصے کو، بہت بڑے حصے کو، جو مطلب یہ ہے کہ اسلحہ چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، وہ سب فراہم کیا. اسی کیا زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. اور عثمان کو جنت کی بشارت دی. اور یہ مطلب یہ ایک بشارت نہیں ہے اور پہلے، لیکن یہ بہت بڑی بشارت ہے ان کے لیے. یہ بخاری کے ومن جہز جیش العسرت فلہ الجنہ فجہزہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی. اس لیے مطلب حضرت عثمان کے حق میں جو ہے بعض لوگ جو ہے بغض رکھتے ہیں، تو ان کو تو جنت اللہ نے دے دی، آپ کو ان سے کیوں بغض ہے بھائی؟ اور نبی پاک کی دو نور ہیں ان کے پاس. وقد استجاب الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم لنداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتسابقوا كعادتهم في البذل. تو یہ مسابقت ہے، ایک سرمایہ داروں کی مسابقت ہے جو جمع کے لیے ہے، اور ایک مسابقت ہے اہل ایمان کی جو خرچ کرنے کے لیے ہے. وتسابقوا كعادتهم في البذل، خرچ کرنے کے لیے. وضربوا اربع الامثلة في العطاء فجاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمالہ کلہ. ابو بکر جو ہے، علامہ اقبال نے تو اس پہ نظم بھی لکھی ہے نا، یاد آگے پڑھ دیں گے. فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ بمالہ کلہ وکان 4000 درہم، 4000 درہم تھے اس وقت. وجاء عمر رضی اللہ عنہ بنصف مالہ. وجاء عبد الرحمن، یہ امیر لوگ ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ عمر، ابو بکر بھی امیر تھے. وجاء عبد الرحمن بن عوف بڑے تاجر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں. وجاء عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنصف مالی. وجاء عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چاہے بمال کثیر. وهذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء ب300 بعیر، 300 اونٹ. اور عربوں کا جو سرمایہ ہوتا تھا، یہ عربوں کی دولت ہوتی تھی، وہ اونٹ سے. یعنی عربوں میں آج مطلب یہ ہے کہ عربوں میں جو اونٹ تھا وہ دولت کا معیار تھا، جتنے آپ کی اونٹ اتنے آپ دولت مند. وجاء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء ب300 بعیر بأحلاسها وأقطابها وب1000 دینار استجابة لنداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ندا کیا تھی؟ من جہز جیش العسرة فلہ الجنہ حتی اکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. یعنی آج کے بعد عثمان نے جو کچھ کیا اس کے لیے اس کا نقصان ہوگا ہی نہیں. یعنی وہ آپ کو عثمان سے بیر ہے، جن کو بھی اللہ ان کی ہدایت دے، کہ یعنی مطلب یہ کہ رسول پاک نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، جو آج کے بعد جو عثمان نے کیا اس کا کوئی ضرر ہی نہیں. اور پھر مطلب حضرت عثمان جو ہے اہل بدر میں سے بھی ہیں، وہ کہ اہل بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول پاک کی بیٹی عیادت کر رہے تھے، رسول پاک کی تیمارداری کر رہے تھے رسول پاک کی ہدایت کے مطابق. رسول پاک نے آپ کو جو ہے
بدر میں شامل فرمایا اور آپ کو غنیمت کا حصہ دیا. ما ضر عثمان ما عمل بعد يوم رواه الترمذي. قال ابن حجر في شرح صحيح باب مناقب عثمان بن عفان ابي عمرو القرشي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. کتنی بار ان کو جنت کی بخار ہے؟ ایک نہیں، ایک تو مطلب بئر روما یہ مدینہ والا بئر ہے. من حفر بئر روما، میرا خیال ہے اس کو روما پڑھتے ہیں. من حفر یہ ہے شمال غرب مدینہ میں. من حفر رومة فله الجنة فحفرتها عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی ان کے آخری خلافت میں اور اس میں شہید ہوئے. جب آپ نے خطاب کیا اس میں یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا حصار کیا گیا ان کے تو محاصرین کے سے آپ نے خطاب کیا اپنا اشرف علی وقال انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم تعلمون، اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوئے الستم تعلمون ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها الستم تعلمون انه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوه بما قال. اصحاب رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی. یہ عثمان ہے. تو بات زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. اور اس سے ظاہر ہے یہ جو ہے سب نہیں کہ حضرت عثمان سے غلطیاں نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ حکومت میں آخری دور میں خاص طور پہ، لیکن یہ کہ وہ غلطیاں گناہ نہیں ہیں، وہ غلطیاں ہیں، اجتہادی غلطیاں ہیں. اور غیر اجتہادی غلطیاں میں ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے نا، یعنی ہم ابو بکر صدیق کو معصوم نہیں سمجھتے. حضرت عثمان کا تو وہ مرتبہ نہیں ہے جو صدیق اکبر کا مرتبہ ہے. لیکن اللہ رسول پاک نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان کے گناہوں کو یعنی فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے عثمان جو کریں اس کا ضرر ہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا. تو آپ کون ہوتے ہیں مطلب ان کی شہادت کے بعد ان کو. اور تلک امت ان کا خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. بہرحال تو یہ ہے کہ جیسے اسرت ہے اس میں بات نکلتی. تو حضرت عثمان رضی اللہ لیکن وہ سرمایہ دار نہ تھے. اس طرح سے ولی بھائی چھٹانے کی تاریخ خلافت کے انتظام کے صدر 1919 سے 23 یہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے، یعنی خلافت کے لیے اس نے سارا مال اپنا جو ہے. تو جب دولت کے استعمال کا مقصد اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ بن تو دولت سرمایہ بن جاتی ہے. جب دولت کے استعمال کا مقصد اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ بن جاتا ہے تو دولت سرمایہ بن جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں accumulation for the sake of accumulation. جب دولت کا مقصد جو ہے دولت جو ہے یا کوئی چیز بھی اس کا مقصد جو ہے مزید دولت کمانا ہو جائے، مقصد وحید، تو یہ دولت جو ہے سرمایہ بن گیا. سمجھے نا، یہ سرمایہ دولت کا مقصد جو ہے آپ نے دولت کمائی، انفاق کے لیے دولت کمائی، اور وہ آپ کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد وحید نہیں ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے مزید دولت کمائی جائے. آپ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معاش میں مصروف ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو دولت حاصل ہوئی، آپ اس دولت کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، لیکن آپ کے زندگی کا مقصد جو ہے وہ کوئی اور ہے، وہ محض دولت کو بڑھانا نہیں، وہ سرمایہ نہیں ہے وہ دولت. لیکن اگر دولت کا مقصد یہ بن جائے کہ اس سے مزید دولت کمائی جائے تو یہ سرمایہ ہے. اسی کو کہتے ہیں accumulation for the sake of accumulation. بڑھوتری بڑھائے بڑھوتری. اس لیے مطلب سرمایہ داری بنیادی طور پہ جو ہے
پیور کوانٹٹی ہے، یعنی مقدار محض ہے، مقدار محض میں اضافہ، یہ سرمایہ داری تعقل جو اس کے پیچھے وہ یہ ہے، اور یہ بالکل یعنی غیر عقلی بات ہے، لیکن لوگ یعنی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب پورا ایک تہذیب اس میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام ہو گیا ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں لوگ تھے جو مطلب دولت سے محبت کرتے تھے، اس کو پڑھا، یعنی جو اصل سرمایہ دار ہے وہ تو خرچ بھی نہیں کرتا، مطلب وہ جمع کرتا ہے تاکہ مزید جمع ہو جائے۔ یعنی پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا، یعنی حدیث میں بھی آیا ان لوگوں کا تذکرہ، یعنی پیسے گنتے رہتے کہ مجھے پیسے سے اتنی محبت ہے کہ 1000 ہو گیا، اب ایک بار گنا 2 بار گنا۔ قرآن پاک میں بھی الذی جمع مال وعددہ گنتا ہے، تو یہ جو عددہ جو ہے یہ کوانٹیفیکیشن، یہ مقدار محض کی پرستی جو ہے یہی سرمایہ داری۔ الذی جمع مال وعددہ، جب مال جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے اس کو کہ مطلب زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ انہی معنوں میں سرمایہ حرص و حسد کی تجسیم ہے، کیونکہ حرص اور حسد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حل من مزید، اور حسد یہ ہے کہ دوسرے سے زیادہ ہو جائے، اس کی کنکریٹ اس کی تجسیم ہے ان معنوں میں کہ ان دونوں امراض کی جو خارجی شکل ہوتی ہے وہ خارجی شکل یہ ہے کہ لوگ جو ہے جمع کریں دولت کو برائے جمع کریں، اور سرمایہ حرص و حسد کا بندہ، سرمایہ دار حرص و حسد کا بندہ ہے، کیونکہ آپ مال پہ قابض نہیں، ایک مال آپ پہ قابض ہو گیا ہے، یہ مال آپ کو استعمال کر رہا ہے تاکہ اپنی مقدار کو بڑھائے، اسی لیے پر رسول پاک یعنی یہ بھی اعجاز پیغمبر ہی ہے، عبد الدرہم و عبد دینار جو فرمایا ہوتا ہے، وہ اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ دولت کا مناسب ترین اور درست استعمال اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہے۔ وہ مزدور کسان مفلس شخص جو سرمایہ دارانہ عقلیت کو قبول کرتا ہے وہ ایک سرمایہ دار ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو حرص و حسد کی شیطانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اور سرمایہ دارانہ معاشرے کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و حسد کی عقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں، اس معاشرے کو ہم سرمایہ دارانہ معاشرے کہتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ فرد وہ ہے جس میں فیصلے جس عقلیت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں انفرادی سطح پہ، وہ حرص و حسد ہے۔ معاشرت وہ ہے جس میں معاشرتی بنیادوں پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ حرص و حسد کی بنیاد پر، اور ریاست وہ سرمایہ دارانہ ریاست وہ ہے جس میں جو فیصلے جس عقلیت کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں وہ حرص و حسد کی عقلیت، جہاں ہر معاشرتی ادارہ مارکیٹ کے تعقل کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ کیوں ماتحت ہو جاتا ہے؟ کن معنوں میں ماتحت ہو جاتا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ کا تعقل کیا ہے؟ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں اضافہ ہو، زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے، اور جب یہی تعقل جو ہے معاشرے، خاندان، فرد اور ریاست پہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مارکیٹ کا تعقل ہے وہ فرد پر بھی غالب آ گیا، وہ ریاست پر بھی غالب آ گیا، اور معاشرت پہ بھی غالب آ گیا۔ اسی کو مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ادویات میں کولونائزیشن کہتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے مارکیٹ کی کالونی بن گیا ہے، ریاست جو ہے مارکیٹ کی کالونی بن گئی ہے۔ خاندان اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دلواتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کے قابل ہو جائیں۔ شادی کے رشتوں کا معیار صلہ رحمی کے بجائے لڑکے اور لڑکی کی نیز ان کے خاندان کی مالی حیثیت پر منتج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تمام اعمال کی قدر کا تعین زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار کرتے ہیں، کیونکہ زر کا بازار اور سرمایہ کے بازار پر جو عقلیت غالب ہوتی ہے وہ یہی عقلیت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح کمایا جا سکے۔ اور زر کا بازار جس کو منی مارکیٹ کہتے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ جو ہے ان میں فرق بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تو یہاں پہ ختم کر دیں گے، یہ اس کو اگلی بار کریں، چلیں اس کو اگلی بار کریں گے تاکہ اس کا جو آگے بحث آ رہی ہے اس سے بھی اس تعلق قائم رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا
أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.